نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج انشاءاللہ 29ویں پارے کے تفسیری نکات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ 29ویں پارے میں سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ المزمل، المدثر، الدہر، القیامہ، الدہر اور مرسلات، ان صورتوں کے اوپر یہ پارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلی سورۃ الملک ہے، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ تو یہ بڑی مبارک جو ہے وہ سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر بندہ مومن کے دل کے اندر ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ سورت اس کو یاد کریں۔ اس کو یاد کرنا برکت کا ذریعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میرے امتی جو ہے وہ اس کو یاد کریں۔ اس کے اندر اس کا آغاز ہی اللہ کی برکت سے ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ کے اندر ساری بادشاہی ہے، ملک ہے، سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو بنایا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو ہماری زندگی کا پرپز جو ہے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، ہمیں زندگی دی، 7 صلاحیتیں دیں، دیکھنا، سننا اور بولنا، اور ان کے ذریعے پھر اللہ تعالی ہمارا امتحان جو ہے وہ لے رہے ہیں کہ ہم میں سے کون اللہ کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر آسمان و زمین کی تخلیق، اور اس کے اندر کوئی ہمیں کجی نظر نہیں آتی۔ اپنی نظر کو اس آیت مبارک کے اندر آتا ہے فرجع البصر، اپنی نظر کو بار بار جو ہے وہ لوٹاؤ، دیکھو، کہیں تمہیں اللہ کے نظام میں کوئی خلل خرابی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو ہر چیز اللہ نے پرفیکٹ جو ہے وہ بنائی، جس سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نظر بد کے لیے ان آیات کا جو ہے وہ پڑھنا بہت جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے والعین حق، کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ تو جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو چیزیں عطا کریں، نعمتیں عطا کریں، تو ساتھ ان کی حفاظت کی بھی انسان اہتمام جو ہے وہ کرے۔ بعض دفعہ نظر بد اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں۔ البتہ قرآن ساری چیزوں کے لیے کافی ہے۔ قرآن کا پڑھنا برکتیں لاتا ہے، سعادتیں لاتا ہے، اور جتنی بھی نحوستیں ہیں قرآن کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں۔ البتہ یہ جو آیات ہیں کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو یہ 2 آیات یہ نظر بد کے لیے ان کو انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مزید اللہ رب العالمین کی قدرت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، اللہ کی خشیت کی طرف اشارہ کیا گیا، خشیت الہی کا تذکرہ کیا گیا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو اللہ رب العالمین سے بن دیکھے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا جو ہے وہ اجر ہے۔ اور فرمایا گیا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چاہے تم کوئی بات چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، اللہ رب العالمین تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جو ہے وہ جاننے والے ہیں۔ اللہ کی تخلیق کی مثالیں جو ہے وہ دی گئیں۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جو ہے وہ باخبر ہے، اور پھر اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دیں دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، تو ان سب کے اندر جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ ہم شکر جو ہے وہ اظہار کریں، ان نعمتوں کے جواب کے اندر اللہ کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا کہ علم کا منبع اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک نعمت پانی کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ اگر پانی اللہ تعالیٰ لے جائیں تو کون تمہارے لیے یہ لا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ہی یہ نظام ہے جس کے اندر ہمیں آکسیجن مل رہی ہے، پانی اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں
اللہ کی قدرت کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں۔ تو بہت ہی جامع صورت ہے جس کے اندر اللہ کی توحید، آخرت، کائنات کی تخلیق جو ہے اور ہمارے لیے جو اس کے اندر اسباق ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ اس صورت کو یاد کرنا چاہیے اور اس کی تفسیر کو پڑھ کر اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے۔ اس قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی شان مقام کو بیان کیا گیا، آپ کے اخلاقی سٹینڈرڈ کو بیان کیا گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کے بعد جو ہے وہ باغ والوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ ان واقعات کا وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جائے، صرف اشارتاً کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز دیں تو اس کا حق یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جائے۔ بعض دفعہ جب انسان بخل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی بے برکتیاں انسان کے مال کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے راستے کے اندر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی ہمیں جو ہے اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وما هو الا ذکر للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے جہاں کے لیے جو ہے ایک نصیحت جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، جو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں دو قسم کے اعمال ناموں کا تذکرہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا، تو وہ آدمی خوش بخت ہوگا، خوش نصیب ہوگا، خوشی کا اظہار کرے گا، کہے گا پڑھو میرا نامہ اعمال۔ اور ایک بائیں ہاتھ کے اندر دیا جانے والا نامہ اعمال ہے۔ تو یہ گویا کہ انسان کی کتاب زندگی مرتب ہو رہی ہے، اور آخرت کے اندر یہ رزلٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں ہماری نیکیوں ایسی ہوں کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ملے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کرنا، بخل کا مظاہرہ کرنا، یہ اس کی مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر اور کاہن کہا جاتا تھا، اس کی مذمت بیان کی گئی، اس کی نفی جو ہے وہ کی گئی۔ اور پھر فرمایا گیا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو کہ بہت ہی عظیم جو ہے وہ ذات ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی رکوعکم، اس آیت کو اپنے رکوع کے اندر جو ہے وہ رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب رکوع کرتے ہیں تو اس کے اندر سبحان ربی العظیم کی تسبیح جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ المعارج ہے، یعنی یہ معراج کی پلورل ہے، اس کی جمع ہے، گوئنگ ہائر اینڈ ہائر۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اشارہ ہے کہ مانگنے والا عذاب جو ہے وہ مانگ رہا ہے، تو گویا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تو اس کے یعنی مذمت کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بیان ہوئی کہ یہ اتنے اللہ کی دشمنی کے اندر اور کفر کے اندر، شرک کے اندر اتنے آگے جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں کہ اپنے عذاب کو خود جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان چیزوں پر، ان کے اوپر جو آپ دل برداشتہ جو نہ ہوں، فاصبر صبرا جمیلا، کہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ جو ہے وہ کیجیے۔ اور پھر متقی لوگوں کی صفات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ یہی صفات تقریباً سورۃ المومنین کے شروع کے اندر بھی جو ہے وہ بیان کی گئیں۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا، اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ خرچ کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور یہ ساری جو صفات ہیں، امانتوں کی پاسداری کرنا، تو یہ صفات ہیں مومنانہ صفات جن کو اپنانا جو ہے وہ چاہیے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ نوح ہے، جس کے اندر نوح علیہ السلام کی سیرت، آپ کا جو ہے تبلیغ کا انداز اور دعوت کا انداز، اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، جو ہے اس سے ڈرو اور اطاعت کرو۔ تو یہ ان کا دعوت کا ایک انداز تھا کہ بڑے ہی محبت کے انداز کے اندر، پیار بھرے انداز کے اندر اتنی دعوت دی، اگرچہ بہت کم لوگ انہوں نے ان کی دعوت پر جو ہے وہ لبیک کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو گئے۔ داعی کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور دل اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ پھر آیات کے اندر فرمایا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرو، اور استغفار کے نتیجے کے اندر یہ ساری برکات جو ہے وہ آئیں گی، آسمان سے بھی جو ہے وہ رحمتیں جو ہے وہ برسیں گی، اور اللہ تعالیٰ زمین کے اندر بھی مال اور اولاد کی شکل کے اندر انسان کو برکتوں سے جو ہے وہ نوازے گا۔ اس کے بعد اگلی رکوع سورۃ الجن ہے، جس کے اندر جنوں کا قرآن سننے کا واقعہ، اس کی جو ہے وہ طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ اگرچہ جن اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں، انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جن انسانوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا، اور آپ نے ان کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو یہ ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا کی گئی ہے، انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اور انسانوں کی طرح جن بھی شرعی احکامات کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جو ہے وہ مکلف ہیں، اور ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں اور ان میں برے جن بھی ہیں اور اچھے جن بھی ہیں۔ تو یہی حقیقت جہاں پہ بھی جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد مسجدوں کے بارے میں فرمایا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کی مسجدوں کو جو ہے وہ ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو یہ ایک مسجد کا ادب ہے کہ اس میں صرف اللہ کی جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ اگلی سورۃ المزمل ہے، جس کے اندر داعی کی صفات کو جو ہے وہ بیان کیے گا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ اتنی عالی شان صفات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ ان کی تاکید کی گئی، لیکن ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تہجد کا اہتمام کرنا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ایک بہت اہم ہدایت دی گئی کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بے شک انسان ایک رکوع پڑھ لے، ایک صفحہ پڑھ لے، لیکن صحیح طور پر پڑھے، بجائے اس کے کہ آدمی جو ہے وہ جلدی میں غلط قرآن پڑھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر قرض کر رہا ہوتا ہے، لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اس کے پورے آداب کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں، قرآن کو ٹھہر کر پڑھنا، اور بالخصوص ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتے اس وقت جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری رکوع کے اندر مزید قرآن کے بارے میں فرمایا گیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے جو آسان لگے اس کو جو ہے وہ پڑھو۔ تو یہ کوئی پابندی نہیں، نماز کے اندر انسان جو ہے وہ جہاں سے آسان لگے، یا ویسے بھی انسان اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اپنی دیکھ لے موقع محل کو، اور اس کے مطابق جو ہے قرآن میں سے جو آسان لگے اس کی جو ہے وہ انسان تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ آیت نماز کے لیے ہے کہ جہاں بھی انسان کو آسان لگے اس میں سے جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور اللہ کو قرض دو، زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں جو ہے وہ پاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی سورۃ المدثر ہے، اور اس کے اندر بھی داعی کی صفات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، مومنانہ صفات اپنانے کی تاکید کی گئی۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، لیکن یہ آپ کے ہر امتی کو بھی چاہیے کہ ان صفات کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کرنا، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، یعنی ایمان لانے کے بعد گھر میں بیٹھنے کا کام نہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ دعوت کا کام کرے، باہر نکلے، دوسروں کو بھی جو ہے وہ اچھی باتیں بتائے، بری باتوں سے روکے، دعوت دین کا کام کرے، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرنا، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فاہجر، گندگی سے دور رہو۔ تو یہ ساری صفات ہیں جو ہمیں اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے منظر کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ کیوں جائیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کیا وجہ ہے کہ تم جہنم کے اندر گئے ہو، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا جو ہے وہ نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنا ایسا گناہ ہے جو آدمی کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور اسی طرح مسکین کو کھانا نہ کھلانا باوجود استطاعت کے، یہ بھی ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ آدمی کو جہنم میں جو ہے وہ لے کر جائے گا۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ہرگز نہیں، یہ ایک نصیحت ہے، اللہ نے اس کو ایک ریمائنڈر بتایا ہے قرآن، اور جس کا چاہے اس میں سے فائدہ حاصل کرے۔
اس کے بعد اگلی سورت سورۃ القیامہ ہے۔ قیامت، ڈے آف ججمنٹ، قیامت ہم مشہور جو ہے اس سے واقف ہیں، اس پر ایمان بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے مناظر کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ انسان کی کہ کیا جو ہے وہ کیفیت ہوگی۔ انسان اگرچہ جلدی مچانا چاہتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ چیز کہ ہمیں جو ہے وہ اس دن کی آخرت کی جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور پھر أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اور اس کے بعد جو ہے أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اللہ کی قدرت کی طرف اور نشانی کی طرف جو وہ اشارہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے، ان سب کا جو ہے وہ تعلق ایمان بالآخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد ان آیات کے ذریعے جو ہے وہ یہ میسج دیا ہے کہ ہم کو اپنی اصلی گھر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کو ایسا بنانا چاہیے کہ انسان اس ابدی گھر کی جو ہے وہ تیاری کر سکے۔ اس کے بعد اگلی سورۃ الدہر ہے، جس کے اندر گویا زمانے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ کیا انسان نے وہ زمانہ اسے یاد نہیں کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا وہ وقت بھی نہیں تھا کہ جب یو ور نتھنگ، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی ابھی نہیں تھا۔ تو پھر انسان کو تکبر کرنے کا کوئی جو ہے وہ حق جو ہے وہ نہیں پہنچتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے جو ہے وہ بتا دیے ہیں، چاہے وہ شکر کرے اور چاہے کفر کرے۔ نیک لوگوں کا کیا جو ہے ان کو اجر ملے گا، اس کا پورا منظر جو ہے بیان کیا گیا، اور جو برے لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اس کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا ذکر کرو صبح اور شام۔ ہمیں چاہیے کہ صبح اور شام اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ انسان صبح کرتا ہے ہر روز تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو غریب آدمی ہیں، کیسے صدقہ دیں ہر جوڑ کے بدلے میں؟ فرمایا کہ ہر سبحان اللہ، ہر الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ساری صدقے کی اقسام ہیں۔ کسی کو اچھی بات بتانا یہ صدقہ ہے، بری بات سے روکنا جو ہے وہ صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا جو ہے وہ صدقہ ہے، کسی اندھے کو جو ہے وہ راستہ بتانا یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو یہ کسی کا بوجھ اٹھانا یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے تو کوئی مزدوری کرو، کام کرو اور اس میں سے پھر خرچ کرو۔ کہا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، فرمایا کسی کا کوئی کام کر دو، یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو فرمایا کہ اپنے شر سے جو ہے وہ دوسروں کو محفوظ رکھو، یہ بھی صدقے کی جو ہے ایک قسم ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی سورت المرسلات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے اندر اس کی جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے۔ اس کا مدعا بھی یہ ہے کہ قیامت کا آنا جو ہے وہ یقینی ہے، اور وہی ان تمام صورتیں یعنی آخری پارے کی 29ویں پارے کی جتنی صورتیں ہیں ان کا ایک کامن تھیم ہے، ان کا موضوع فکر آخرت ہے، ان کا موضوع مناظر جو ہے وہ قیامت ہیں۔ تو تقریباً ہر صورت کے اندر مختلف انداز اور پیراؤں میں اسی سبق کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، آخری رکوع کے اندر متقی لوگوں کا کیا اجر ہوگا اور ان کا آگے کیا ٹھکانہ ہوگا اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور تو ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون کے ساتھ اس صورت کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے کہ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ تباہی ہے۔ تو یہ پورے مناظر ان کو جو ہے بیان کیا گیا۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھیں، ان کے اندر جو ہمارے لیے میسج ہے، پیغام ہے، تفسیر ہے، اس کو اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔